کہ جس طرح بابا جی اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کو اس طرح جواب دو کہ وہ خود چل کر آئے اور کہے کہ ہمارے ساتھ سیز فائر کر لو، تو جیسے ہی پاک آرمی نے بھارت کو جواب دیا تو وہ خود ہی سیز فائر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا مودی اور اس کے وزراء فلمی دنیا میں رہتے ہیں اور پاکستان جوابی کارروائی کے لیے تیار؟ اور پاک بھارت جنگ کے حوالے سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کی جوابی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، میڈیا کے ذریعے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مودی حکومت دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا سفارتی وفد بھیجنے جا رہی ہے جہاں پر پاکستان کے خلاف مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان بھی اپنا سفارتی وفد بہت سے ممالک میں بھیج کر اپنا مقدمہ پیش کرے گا اور پوری دنیا کو مودی حکومت کا اصل چہرہ دکھایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی وفد کو پوری دنیا سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آخر بھارت اور مودی حکومت کو دنیا کا کون سا قانون یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ پاکستان میں میزائل حملہ کر کے سویلینز کو شہید کرے۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے جو پہلا میزائل حملہ کیا گیا تھا اس میں مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس میں بچے اور خواتین بھی شہید ہوئیں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ضروری ہے کہ پاکستانی وفد ان بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز پوری دنیا کو دکھائے اور پھر یہ سوال کرے کہ کیا یہ بچے دہشت گرد تھے جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، پہلگام واقعے کے حوالے سے بھی پاکستان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ جب مودی حکومت کے پاس پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو آخر کس طرح بھارتی حکومت نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا نے اس حملے کی مذمت نہیں کی اور مودی سے یہ سوال نہیں کیا کہ جب آپ کو انٹرنیشنل قوانین اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ نے پاکستانی سویلینز پر کیوں حملہ کیا۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستانی وفد کو یہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جب تک مودی پرائم منسٹر نہیں بنا تھا تو وہ امریکہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی بین الاقوامی سطح پر بات ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مودی اور اس کے وزراء کس طرح فلمی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے خطاب کرتے ہوئے مودی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان ہمارا ساتھ دے گا، مگر ساتھ دینے کی بجائے پاکستان نے تو بھارت پر ہی حملہ کر دیا۔ اب اسی حوالے سے مودی کے وزیر جے شنکر کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے اور ہم فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائیں گے، تو لہٰذا پاکستان آرمی جوابی کارروائی نہ کرے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔ تو ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا مودی اور اس کے وزراء یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تو جواب میں پاک آرمی ہمیں پھول پیش کرے گی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پاکستان پر حملہ کریں گے تو جواب میں پاکستان آپ کو منہ توڑ جواب دے گا تاکہ آئندہ آپ ایسی حرکت نہ کر سکے۔
تو یہی وجہ ہے کہ پہلے پاک فضائیہ نے آپ کے 5 طیارے مار گرائے اور اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے اندر بھی جوابی کارروائی کی تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے آئیں اور آپ کو معلوم ہو کہ بالی ووڈ کی فلم اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی۔ تو ناظرین اکرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 دن جنگ رہی تو اس دوران تحریک لبیک کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر پاکستان کو ڈیفینڈ کیا اور بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بھی بری طرح ایکسپوز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض جیسے صحافی بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ تحریک لبیک کے جوانوں نے سوشل میڈیا پر بھرپور انداز میں پاکستان کی جنگ لڑی۔ تو اب اسی حوالے سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو لوگ بابا جی کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے تو جیسے ہی جنگ کا ماحول بنا تو سب لوگ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے ویڈیو کلپ چلانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جس طرح بابا جی نے فرمایا تھا کہ ایک بار مودی کو منہ توڑ جواب دو تو مودی خود کہے گا کہ ہمارے ساتھ جنگ بندی کر لو۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جیسے ہی پاک آرمی نے بابا جی کی بات پر عمل کیا تو بھارت اور مودی حکومت خود ہی سیز فائر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ابھی تو پاکستان اور پاک آرمی نے صرف چند گھنٹے بھارت اور مودی حکومت کو جواب دیا تھا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جس طرح بابا جی اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کو اس طرح جواب دو کہ وہ خود چل کر آئے اور کہے کہ ہمارے ساتھ سیز فائر کر لو، تو جیسے ہی پاک آرمی نے بھارت کو جواب دیا تو وہ خود ہی سیز فائر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے پاکستان کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور جس طرح پاک آرمی نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے پاک آرمی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ضروری ہے کہ پاکستانی وفد ان بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز پوری دنیا کو دکھائے اور پھر یہ سوال کرے کہ کیا یہ بچے دہشت گرد تھے جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا مودی اور اس کے وزراء یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تو جواب میں پاک آرمی ہمیں پھول پیش کرے گی؟